صدق اللہ العظیم. ایسا لگتا ہے کہ قرآن ہی دیکھا ہے. ہم مسلمانوں کا ایمان نہیں دیکھا ہے. ہم مسلمانوں کا ایمان نہیں دیکھا ہے. اور اپنے لشکر پہ تجھے ناز بہت ہے پاگل. اپنے لشکر پہ تجھے ناز بہت ہے. ہر ایک مسلمان میں دشمن کوئی لا رکھا ہے. میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے پیارے نبی. تمہارا نہیں جو ہمارا نہیں. تمہارا نہیں جو ہمارا نہیں. زمانے کی رنگت تمہارے لیے. زمانے کی رنگت تمہارے لیے. یہ عشق و محبت تمہارے لیے. زمین و فلک اور فلک پر قمر. زمین و فلک اور فلک پر قمر. یہ ساری حفاظت تمہارے لیے. وہ غارے پہ مکڑی کا جال. وہ غارے پہ مکڑی کا جال. بنی ہے جماعت تمہارے لیے. ہے یکساں میں سب با-ادب انبیاء. ہے یکساں میں سب با-ادب انبیاء. بنی ہے جماعت تمہارے لیے. یہ معنی خدا نے بنایا بھی ہے. یہ معنی خدا نے بنایا بھی ہے. انہی سے جہاں کو سجایا بھی ہے. انہی سے جہاں کو سجایا بھی ہے. مگر ہو یہ گلشن مگر گلشن یا خوشبو بلی تمہارا نہیں جو ہمارا نہیں. میرے مصطفیٰ میرے پیارے نبی تمہارا نہیں جو ہمارا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مقدس کو جو دل میں بسائیں گے فردوس بھری میں وہ ہنستے ہوئے جائیں گے. قرآن مقدس کو جو دل میں بسائیں گے فردوس بھری میں وہ ہنستے ہوئے جائیں گے. قرآن کی برکت سے محفوظ بدن ہوگا. قرآن کی برکت سے محفوظ بدن ہوگا. قبروں میں ہی جنت کا وہ لطف اٹھائیں گے. قبروں میں ہی جنت کا وہ لطف اٹھائیں گے. ماں باپ کی خوشیوں کا اندازہ بھی مشکل ہے. ماں باپ کی خوشیوں کا
फैश ये भी होगा कुरान के हाफिज का, 10 लोगों को रब से ये जन्नत भी दिलाएंगे, 10 लोगों को रब से ये जन्नत भी दिलाएंगे। दावा है सभी अपना ये खुद को भुला देंगे, दावा है सभी अपना ये खुद को भुला देंगे। जब इनको खुदा अपना दीदार कराएंगे, जब इनको खुदा अपना दीदार कराएंगे। कुरान मुक़द्दस को जो दिल में बसाएंगे, फिरदौस भरी में वो हंसते हुए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم ما تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز حضرات اساتذہ کرام، بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن ہے دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ محترم دوستو، یہی وہ قرآن تھا جس نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے سامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشارت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن پر بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حافظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا الفاظ رٹنا اور بے سمجھ پڑھنا بے سود ہے۔
افسوس صد افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کی جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عود آخر آیت تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے کوئی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور پاکیزہ کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، جس رات پر نازل ہوا وہ رات تمام راتوں سے افضل اور برتر ہے۔ اللہ کا یہ کلام تمام کلاموں سے افضل ہے۔ محترم دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو کیسر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو گلستہ کو بحر حزن عطا ہوا۔ ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے، قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو احکام ملے، حقوق ملے، قرآن آیا تو قرآن آیا تو دم توڑتی دنیا کو حقوق ملے، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی، قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کے وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کو درد و غم ملا۔ محترم دوستو، قرآن آیا تو سب کچھ ملا۔ حضرات، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ اکرام میں یہ طاقت اور قوت پیدا کی؟ دوستو، یہی وہ قرآن تھا جس نے ایک کو 1000 پر بھاری کر دیا۔ میں انہی چند باتوں پہ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ارجو اعلیٰ نام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا، ارجو اعلیٰ نام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا، ذکر ہے صبح و شام
سانسوں کی تکرار میں اللہ، روح کے نازک تار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، گلشن میں گلزار میں اللہ، مسجد میں مینار میں اللہ، باہر غازی کی للکار میں اللہ، ایوبی الغار میں اللہ، اپنوں میں اغیار میں اللہ، باہر اللہ، گھر میں اللہ، دل میں اللہ، در میں اللہ، نگر میں اللہ، ڈگر میں اللہ، شجر میں اللہ، حجر میں اللہ، تاروں میں اور قمر میں اللہ، صدیق اور عمر میں اللہ، صدیق اور عمر میں اللہ، عثمان و حیدر میں اللہ، حسن اور حسین میں اللہ، خباب اور خبیب میں اللہ، عامر اور یاسر میں اللہ، قرآن کی تفسیر میں اللہ، حیدر کی شمشیر میں اللہ، دیوبند کی تنویر میں اللہ، محمود و شبیر میں اللہ، قاسم کی تحذیر میں اللہ، طیب کی تقریر میں اللہ، اشرف کی تحریر میں اللہ، تدبیر میں اللہ، یعقوبی تعمیر میں اللہ، مدنی کی تذکیر میں اللہ، مدنی کی تذکیر میں اللہ، آمنہ کی تقدیر میں اللہ، عائشہ کی تطہیر میں اللہ، آمنہ کی تقدیر میں اللہ، لا الہ الا اللہ، اول آخر ہے اللہ، ذات ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، مولا سب کو کر لے قبول، مولا سب کو کر لے قبول، سب کو عطا ہو عشق رسول، سب کو عطا ہو عشق رسول، سب پر ہو رحمت کا نزول، سب پر ہو رحمت کا نزول، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. My respected teachers and parents and my guests, I welcome all of you. May peace, mercy, blessing of Allah be upon all of us today. Is the topic of my speech is the Holy Quran. The Holy Quran is the sacred scripture of Islam, believed by Muslims to be the word of Allah, revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam over 23 years through angel Jibreel alayhi salam. The Quran serves as a complete guide for life. It teaches values such as faith, justice, compassion and discipline, shaping the lives of believers across centuries. Unlike any other text, the Quran is regarded as a divine revelation. Its aim is to lead people to the right path, promote justice and create harmony in society. It provides lessons for personal conduct, community relation and even global ethics. Through its teachings, Muslims are reminded of their responsibilities toward God and humanity. The Quran has 114 surahs and more than 6,000 ayats. These are not arranged by deen but the divine wisdom. The Quran language, classical Arabic, is unmatched. In its eloquence, its rhythmic and poetic flow leaves a strong emotional and intellectual impact on readers and listeners. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lived the Quran, his word and action, practical interpretation by divine wisdom. The Quran by interpretation, the divine message, the sunnah based on his life to understand Quran. So my speech is end. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے واسطے بخشش کا ہر سامان لے آئے، ہمارے واسطے بخشش کا ہر سامان لے آئے، امام الانبیاء دنیا میں جب قرآن لے آئے، امام الانبیاء دنیا میں جب قرآن لے آئے، مچی ہے کفر میں ہلچل بہت کوہرام برپا ہے، مچی ہے کفر میں ہلچل بہت کوہرام برپا ہے، سنا ہے جب سے آقا پہ عمر ایمان لے آئے، سنا ہے جب سے آقا پہ عمر ایمان لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں کہر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی سے پوچھو مصطفیٰ کا حسن کیسا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں کی شفارت ہے، شفارت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا پوریاں جس کا بچھونا تھا، سلام آمینہ کے لال پہ محبوب سبحانی، سلام فقر موجودات فقر نور انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی کند پیشانی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔